بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ابتدائی گفتگو کر چکے ہیں اور 3 کام کر چکے ہیں۔ پہلا کام، ہم نے ہر لفظ کو لغت کے اعتبار سے بھی متعین کر لیا اس کا معنی، اور کلمے کی 3 اقسام اسم فعل حرف میں سے بھی اس کی حیثیت کو ہم متعین کر چکے ہیں۔ اور دوسرا کام، ہم نے ہر لفظ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو بھی سمجھ لیا، اور تیسرے نمبر پر اعراب اور وجہ اعراب کو بھی دیکھ لیا۔ آج ہم چوتھا کام کرنے چلے ہیں کہ ان الفاظ کو اب ہم نے آپس میں جوڑنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ پہلے 3 کام کر چکے ہوں گے تو چوتھا کام کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں۔ با دیکھیں، حرف جر ہے اور اسم مضاف ہے، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول اور الرحیم صفت ثانی۔ تو موصوف یعنی لفظ اللہ اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا اسم کے لیے، تو ہم یہاں لکھ دیں گے مضاف الیہ۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حرف جر کا بن جائے گا مجرور۔ اب جار مجرور، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ جار مجرور کو کیا کرنا ہے؟ جار مجرور ہمیشہ کسی کا متعلق ہوتا ہے، یعنی کسی فعل کا یا شبہ فعل کا، یعنی ایسا اسم جس کے اندر فعل والے معنی ہو، جیسے اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہے، ظرف ہے، مصدر میمی ہے، صفت مشبہہ ہے، یہ سب معنی فعل یا شبہ فعل کہلاتے ہیں۔ اور جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام جار مجرور کا کیا ہے؟ ظرف۔ جار مجرور کسی کے متعلق ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور متعلق ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا۔ جب ہم نے با کو حرف جر بنایا ہے، اور با کا معنی ہم نے کیا نکالا تھا؟ ساتھ، یا جب ہم محاورے میں اس کا ترجمہ کریں گے تو سے ترجمہ کریں گے۔ تو اب ہم اس کے ترجمے کو جوڑتے ہیں۔ با کا معنی سے کر لیں گے، اللہ، اس اللہ کے نام سے، اسم کا معنی نام تھا، اس اللہ کے نام سے، کاکی کے یہ مرکب اضافی کی پہچان ہوتی ہے، اس اللہ کے نام سے۔ اور یہ موصوف والا ترجمہ ہے، چونکہ لفظ اللہ الرحمن الرحیم کے اعتبار سے موصوف بھی ہے۔ تو اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس اللہ کے نام سے کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے، آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ وہ کام چاہے کتاب پڑھنے کا ہو، چاہے وہ کھانا شروع کرنے کا ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو تو آپ ابتدا میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ رحمان رحیم اللہ کے نام سے اور آپ کام شروع کرنے لگے ہیں، تو اس سے کیا مفہوم سمجھ میں آئے گا؟ یہی مفہوم سمجھ میں آئے گا نا کہ میں رحمان رحیم اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں۔ تو اس سے خود بخود ہمیں یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ ابتدا کرنا، آغاز کرنا، شروع کرنا، یہ معنی یہاں ملحوظ ہے یا کیا جائے گا۔ اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ الفاظ کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا معنی ہم شروع کرنا یا آغاز کرنے والا کریں۔ اگر لفظوں میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، ہم اس با جار کو اس کے مجرور کے ساتھ اٹھا کر اس لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے۔ یہ با جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اس کا نام رکھتے ہم جار مجرور یا متعلق یا ظرف، اور جس کے ہم ساتھ جوڑتے اس کو ہم نام دے دیتے متعلق کا۔ مثال کے طور پر اگر یوں ہوتا ابتدئ، یا ہوتا اشرع، ایسے تو بہت آسان تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، تو ہم با کو اس کے مجرورات کے ساتھ اٹھا کر اشرع کے ساتھ جوڑ دیتے،
تو جار مجرور بنتا متعلق اور اشرع بنتا متعلق. اور چونکہ میں نے پہلے بتلایا کہ جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور جب ظرف کا متعلق لفظوں میں موجود ہو پھر اس کو کہتے ہیں ظرف لغو، کیونکہ پھر یہ ظرف ترکیب میں یعنی مسند اور مسند الیہ میں سے کچھ نہیں بن رہا. جملے کے اندر جو بھی حیثیت ہے وہ اشرع کی ہے، جار مجرور کی کوئی حیثیت نہیں، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ظرف لغو. اور اگر متعلق الفاظ میں لکھا ہوا نہ ہو، موجود نہ ہو، جس کو ہم دیکھ نہ سکتے ہوں، پڑھ نہ سکتے ہوں، جیسے کہ اس عبارت کے اندر ہے کہ اشرع یا ابتدئ، یہ الفاظ میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس صورت میں ہم اس ظرف کا نام رکھتے ہیں ظرف مستقر. مستقر استقر استقر سے استقرار کا معنی ٹھہرنا. ٹھہرنا مطلب یہ ایسا ظرف ہے جس کی ترکیب کے اندر کوئی حیثیت مانی جا رہی ہے. حیثیت جار مجرور کی کیسے مانی جا رہی ہے؟ وہ ایسے کہ جس کے یہ متعلق ہو رہا ہے، یعنی متعلق اصل تو اس کی حیثیت ہے، یعنی اشرع کی یا ابتدئ کی یا ملصقن کی وغیرہ جو بھی آپ نکالیں گے، لیکن چونکہ وہ الفاظ میں موجود نہیں ہے، اب جو موجود ہے تو یہی اس کے قائم مقام ہوگا جو موجود نہیں ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی یہ جو ظرف ہے اسی کی حیثیت وہ مسند یا مسند الیہ کی بنے گی. عربی ترکیب کے اندر اصل جو مرتبہ ہوتا ہے وہ تو یا فعل کا ہوتا ہے یا اسم کا ہوتا ہے. یہ جار مجرور یعنی ظرف کا کوئی مرتبہ اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب ظرف یعنی جار مجرور کا متعلق لفظوں میں مذکور نہیں ہوگا تو یہ جار مجرور ہی اپنی حیثیت قائم کر لے گا اپنے متعلق کے قائم مقام ہو کر. تو اس وجہ سے جب اس کا متعلق الفاظ میں نہیں ہوگا تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ظرف مستقر. اب ہم اس ترکیب کو سامنے رکھ کر ترجمہ کر لیتے ہیں کہ میں ابتدا کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اب میں ایک بات مزید عرض کر دوں کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ اصل میں یوں تھا، کیونکہ اسم ہے، اسم کے شروع میں با لگ گئی تو یہ بسم اللہ تھا. اصل میں حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی اور دوسرا ہوتا ہے قطعی. حمزہ وصلی اس لیے کسی لفظ کے شروع میں لاتے ہیں کہ سکون سے ابتدا کرنا مشکل ہوتی ہے، تو شروع میں حمزہ مفتوحہ لے آتے ہیں تاکہ ہم اس لفظ کو پڑھ سکیں. جیسے البیت، البیت کے شروع میں جو حمزہ لگا ہوا ہے یہ ہے وصلی. جب میں اس کے شروع میں فی لگا دوں تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے فی البیت. فی کو آپ نے ڈائریکٹ جوڑ دینا ہے لام سے. حمزہ لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور یہی قاعدہ چلے گا ان تمام اسماء کے اندر جن کے شروع میں الف لام لگا ہوا. یہ ایسے ہی آپ اگر امر پڑھیں تو امر میں اضرب ہے، تو اضرب میں یہ جو حمزہ شروع میں ہے یہ وصلی ہے. اگر آپ اس کے شروع میں فا لگا دیں گے تو یہ پڑھا جائے گا فضرب. ایسے اگر میں کہوں انصر تو یہ بھی حمزہ وصلی ہے. اگر اس کے شروع میں واو لگا دوں تو پڑھا جائے گا ونصر. اور اگر میں کہوں افتح تو یہ بھی حمزہ وصلی ہے شروع میں. اگر میں لگا دوں ثم تو اس کو پڑھا جائے گا ثم افتح. تو لکھنے میں آتا ہے حمزہ وصلی. اس کو ضابطے کے طور پر یوں بیان کرتے ہیں کہ حمزہ وصلی جب وسط کلام میں آتا ہے، وسط کلام جب شروع میں واو آ گیا تو حمزہ وسط کلام میں آ گیا، شروع میں ثم آ گیا تو حمزہ وسط کلام میں آ گیا. تو حمزہ وصلی وسط کلام میں گر جاتا ہے، یعنی پڑھنے میں گر جاتا ہے، لکھنے میں موجود رہتا ہے. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے حمزہ قطعی. واحد متکلم کا جو حمزہ ہے نا، جیسے انصر سے میں بنا دیتا ہوں انصرو،
فعل مضارع کا صیغہ انصرو، تو اس میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ متکلم کا ہے. اگر میں یہاں واو بھی لگاؤں تو وَأَنصُرُ پڑھوں گا، حمزہ نہ لکھنے میں گرے گا نہ پڑھنے میں گرے گا. اسی طرح افتحو میں بناتا ہوں تو اس میں بھی اگر ثم بھی لگا دوں تو ثم افتحو پڑھا جائے گا، اور اگر میں اضرب لگاؤں تو فا بھی لگا دوں تو اس کو پڑھا جائے گا فاضرب. تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے وسط کلام میں، حمزہ قطعی نہیں گرتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے اندر جو اسم ہے اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے یا قطعی ہے؟ تو گرا ہوا ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ وصلی ہے، لیکن حمزہ وصلی کے بارے میں ضابطہ تو یہ ہے کہ پڑھنے میں نہیں پڑھا جاتا لیکن لکھنے میں تو موجود رہتا ہے، لکھنے میں تو اس کو ختم نہیں کرتے. تو یہاں تو لکھنے میں بھی موجود نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، اور کثرت تخفیف کا مطالبہ کرتی ہے کہ ان الفاظ کو ہلکا کر دیا جائے. تو ہلکا کرنے کی پھر یہ شکل بنائی گئی کہ کتابت میں بھی حمزہ وصلی کو گرا دیا گیا. تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.